پروگرام کب تک میں خوش آمدید. یہاں پر ہم سوال کریں گے محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ سے. فوزیہ, یہاں پر یہ بتائیے کہ جیسے کل سے بات ہوئی, انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے, تو آخر گراؤنڈ ریالٹی کیسے چینج ہوگی؟ آپ مجھے بہت کوئک جواب دے دیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. دیکھیں, اتنا انہوں نے گھمبیر ایشو اٹھایا, اس کا جلدی میں کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں جتنے بھی چیف منسٹرز رہے ہیں بلوچستان کے, ان کو لا کے آپ بٹھائیں اور ان سے آپ پوچھ گچھ کریں کہ انہوں نے آخر اپنے صوبے میں کیا کیا ہے. دیکھیے جی, اب تک جتنے بھی سربراہ رہے ہیں, چاہے وہ گورنر ہو چاہے وہ چیف منسٹر ہو, سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کے, زیادہ تر ان کا تعلق بلوچستان سے تھا. تو اگر ان کے پاس اقتدار تھا تو کیا وہاں کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا انہوں نے اپنی جو نمائندگی تھی اسلام آباد میں وہ غلط طریقے سے کی ہے؟ یا اسلام آباد سے جو کچھ ان کو وسائل ملے, کیا انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے ڈسبرس نہیں کیا ہے, یا صحیح جگہ پر اس کا استعمال نہیں ہوا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے, بشمول بگٹی ٹرائب کے اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے کہ بھائی آپ اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ نمائندے بھی رہے ہیں, آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, آپ نے اپنے علاقے میں کیا 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 ہے؟ مصطفیٰ صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہم یہ مستقل سنتے آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہاں پر محرومیاں ہیں, ساری بات ہے, ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ ہوگا یقیناً جیسے کہ وہ فوزیہ صاحب, ایک کلوزنگ ریمارک ہم مصطفیٰ صاحب سے بھی لے لیتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی منصوبہ بندی ہو. لیکن ان سے آپ ایک دفعہ بلا کے تمام جتنے نمائندے ہیں آپ قسطوار کر لیں, ان سے پوچھے تو صحیح کہ جو تمہارے پاس وسائل تھے, ان وسائل کو تم نے کس طریقے سے استعمال کیا, کہاں کہاں ان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, کتنے لوگوں کو تم نے بینیفٹ پہنچایا, اور کتنے علاقوں کو تم نے ڈیولپمنٹ کروا کے دی. کیا کہیں گے مصطفیٰ صاحب, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی منصوبہ بندی آتی ہے کہ جس سے کچھ یہ مسائل حل ہو جائیں بلوچستان کے؟ نہیں, بلوچستان کے جو چیف منسٹر, سابقہ چیف منسٹر جو بھی بات کر رہے تھے, وہ زیادہ تر باتیں وہ آرمی آپریشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو, نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کو ان کی لاشیں ملتی ہیں, انٹیلیکچوئلس کو مارا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, وہاں پر آرمی آپریشن یا آرمی کی موجودگی تو ہے, اور ان کو جو شکایت ہے وہ تو وفاق سے ہے ڈیفینیٹلی. تو اس میں صرف ان سے پوچھنے سے میرا نہیں خیال ہے کہ کام چلے گا. اور میں ابھی دوبارہ اپنی پہلی والی بات پہ جاؤں گا, گو کہ اس کا شاید جو لوگ ہیں ان کو ابھی تو شاید سمجھ میں نہ آئے, لیکن ہم اپنی بات مسلسل کرتے رہیں گے, اور وہ یہی ہے کہ ہم نے تمام فیصلے سینٹرلائز کر دیے ہیں. آپ جو جہاں کے لوگ ہیں, کوئی بھی اس ملک کا دشمن نہیں ہے, ان پہ ٹرسٹ کیجئے اور فیصلے ان کے اپنے ہاتھوں میں دیجئے, پرویز ملک صاحب, اور آپ کیا کہیں گے کہ اسلام آباد سے بیٹھ کر اپنے فیصلے نہیں کریں. دیکھیں, بلوچستان کی حالات واقعی بہت گمگیر ہے اور ہمیں بہت پریشانی ہونی چاہیے, لیکن نون لیگ کی سیاست سے شروع کر اسلام آباد پہ ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں جی, میں جو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس ول نہیں ہے تو کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے, ہم نے بہت ڈسکشنز کر لی, ہمارے پاس بہت ریکمنڈیشنز ہیں, یہ امپلیمنٹیشنز کے ایشو ہے. آپ دیکھیں یہ کل کی جو تقریر ہے, اس پہ آئی اوپنر دیکھیں کہ آپ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں, نہ صرف آپ کی اپنی پارٹی میں ڈسینٹ بڑھتا جا رہا ہے, بلکہ آپ نے دیکھیں آپ کے اپنے پارٹنرز ایک طرف, آج اپوزیشن جو ہے, سب بہت ساری اپوزیشن اکٹھی ہو کر انہوں نے اس چیز کا بائیکاٹ کیا. گو وہ بات کرنا چاہتے تھے کہ ملک کے اصل ایشوز کیا ہیں جن پہ آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں. آپ کو کل آپ نے ایک تھرو آرڈیننس 50 ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیے جو کسی طرح جسٹیفائیڈ نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں جس سے گورنمنٹ کو اپنے آپ کو ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا, جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی فوزیہ وہاب صاحبہ, متحدہ قومی موومنٹ کے سندھ کے سابق سٹی ناظر مصطفیٰ کمال صاحب, بہت بہت شکریہ. اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی ہم نے گفتگو کی, جو کہ سردار اختر مینگل تھے. ناظرین, قومی مسائل کے حل کے لیے ہماری قیادت جس حکمت عملی پر یقین رکھتی ہے, اس سے تھوڑا بہت تو اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن بنیادی فکر میں کوئی خرابی نہیں. ہاں, اگر کچھ خرابی ہے تو بس اتنی ہے کہ ان اچھی باتوں پر عمل کرنا ہم بھول جاتے ہیں, ہماری قیادت بھی اور خود شاید ہم عوام بھی. آئیے آج یوم پاکستان کے موقع پر عہد کریں کہ اب ہم اپنا طرز عمل تبدیل کریں گے. مجھ کو اجازت دیجیے. پروگرام کب تک کے لیے کسی قسم کا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں, کب تک @dawnnews.tv. اللہ حافظ.